مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم وبات ايوان كسرى وهو منسجع كشمل اصحاب كسرى غير ملتسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم سبحان الله. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم. سبحان الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد برادران اسلام، معزز مشائخ اعظام، سادات کرام، محترم مکرم علماء کرام، عاشقان مصطفیٰ، برٹن اینڈ ٹرنٹ میں اس مسجد شریف میں جشن عید میلاد النبی کے مبارک سلسلے میں اس محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد فاروق احمد صاحب چشتی بولڑوی متضل حضرت نے بھی مجھے تاکیداً حکم فرمایا اور استاد القراء حضرت مولانا قاری رضا المصطفیٰ صاحب چشتی انہوں نے بھی مجھے حکم فرمایا اور آ کر جیسا حافظ صاحب قبلہ فرما رہے ہیں دن کو جلوس میں اور جلسہ میں کنٹری میں حاضر تھا. ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اور آپ سب حضرات کا حاضر ہونا اس محفل پاک میں اور یہ سعادت حاصل کرنا کہ اس مسجد شریف میں حضرت مولانا قاری رضا المصطفیٰ صاحب جو قرآن حکیم کی تدریس تعلیم فرما رہے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ 4 حفاظ کرام کی دستار فضیلت ہوئی ہے اور یہ دستار یقیناً دستار فضیلت ہے اور بہت بڑے اعزاز کے مستحق ہیں یہ طلباء کرام، نوجوان، یہ بچے جنہوں نے اس عمر میں مکمل قرآن پاک ایک ذمہ دار عالم دین سے اور قاری قرآن سے پڑھا ہے. تجوید کے اصولوں سے معروف طریقے پر قرآن پاک پڑھنے پر ان کو ملکہ حاصل ہوا ہے. میں صمیم قلب سے ان بچوں کو، ان کے والدین کو، سرپرستوں کو، ان کے استاد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جیسے حافظ قرآن بنے اس کے فضل سے، اس کے کرم سے اللہ تعالیٰ عالم قرآن اور عامل قرآن فرمائے اور ان کو زندگیوں میں قرآن پاک ہر وقت ان کے لیے تلاوت میں رہے، اس پر عامل رہے اور اس کی برکتیں اپنے قلوب و اذہان میں ہر وقت سمیٹتے رہے. محترم حضرات، یہ بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم آپ کی برکتوں میں سے برکت ہے. آج میلاد شریف کے موقع پر میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کلام حفظ کرنا
یہ کسی بندے کا امتی کا اپنا کمال نہیں ہے، محنت بہت لگتی ہے اس پر، یہ توفیق ہے، لیکن محنت کے باوجود پہلی امتوں میں کوئی بھی اللہ کی کتاب کا حافظ نہیں ہوا ماں سوا ان کے انبیاء کے۔ انبیاء کرام اللہ کی کتاب کو زبانی پڑھ سکتے تھے، لیکن امت میں کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ کسی کو ایک آیت آئی، آدھی آیت آ جائے سنے، وہ نبی اللہ سے تلاوت سن کے کر سکتے تھے، خود قرآن کتاب ان کی کتابوں کے جو بھی اسماء گرامی ہیں ان سے یاد نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن پاک میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں اس کو بطور معیار پیش کیا گیا، نبوت کے معیار کے طور پر پیش کیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے قرآن پاک میں، پورا اس کا ذکر ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ پورا واقعہ اس میں بیان ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک ایسی بستی سے گزرے جو بستی ویران تھی، بالکل لوگ وہاں ان کے آثار تھے، کسی کے کوئی ہڈیا، کوئی مکان ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے، سب پرانی قبریں، ان میں سے کچھ آثار مردوں کے وہ بھی بکھرے ہوئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے، یا اللہ تو انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس موت کے بعد تو ان کو زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، عزیر آپ نے یہ پوچھا تو ایک ہے، ایک بات کا علم الیقین، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین۔ یقین کے کئی درجات ہیں، فرمایا آپ تو نبی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ٹھہرا دیا۔ قرآن میں یہ لفظ ہے، اماتہ اللہ مئۃ عام، ان پر ایک ایسا سکوت طاری کیا اور موت طاری کی، کتنے وقت کے لیے؟ مئۃ عام، 100 سال کے لیے، 100 سال پورا۔ ثم بعثہ، پھر ان کو اٹھا لیا، پوچھا آپ کتنی دیر ٹھہرے؟ عرض کیا لبثت یوما او بعد یوم، 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے، ایک دن یا آدھا دن، اتنا میں ٹھہرا رہا ہوں۔ میں یہ کیسے آپ نے اندازہ کیا؟ تو پہلے یہ اندازہ سن لیں۔ عرض کیا یا اللہ میں جیسے میری بال تھے ویسے ہی ہے، میں نے کنگھی کی ہوئی تھی، پراگندہ نہیں ہوئے، بال بکھرے نہیں میرے، جیسے میری ریش تھی ایسی ہی ہے، مٹی نہیں پڑی، میرے کاندھے درد نہیں کر رہے، جیسے میں تازہ لیٹا تھا ایسے ہی ہوں۔ تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ایسی کیفیت میں نہ کپڑے گندے ہوں، نہ بال میلے ہوں، نہ بال منتشر ہوں، نہ کاندھے درد کرے، تو اتنا ہی سو سکتا ہے نا بندہ، دن آدھا دن آرام کرے گا تو ایسے فریش اٹھ جائے گا۔ فرمایا اس کا بھی بعد میں بتائیں گے آپ کو کہ آپ اتنی تازگی سے کیسے اٹھ گئے۔ ابھی سن لو کہ آپ نے دن آدھا دن آرام نہیں کیا، مئۃ عام، پورے 100 سال آپ آرام کرتے رہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک، یہ پانی
کھانا آپ کے ساتھ تھا نا، گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ، اور یہ آپ کے ساتھ کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا. تو ان کو دیکھو، لم یتسنہ، روٹی سالن ٹھنڈا نہیں ہوا، جو پانی آپ کے پاس تھا وہ گرم نہیں ہوا، کیونکہ پانی ٹھنڈا، روٹی اور سالن گرم، یہ نعمت ہے. تو روٹی اور سالن ٹھنڈا نہیں ہوا، پانی گرم نہیں ہوا، یہ ایک نشانی آپ کو دکھا رہے ہیں. لیکن یہ نشانی تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا وقت گزرنے کی ہے. اچھا زیادہ وقت گزرنے کی کیا ہے؟ فرمایا تو اپنا گدھا دیکھو جس پر تم سوار تھے، اس کو دیکھا تو گدھا تو نہیں تھا، ایک ہڈی تھی اور چند ہڈیاں اس کے پاس پڑی تھی. فرمایا یہ تمہارا گدھا ہے؟ ہاں. یہ اتنا حال ہو گیا اس کا، 100 سال میں گدھا ایسے ہی ہوتا ہے، جب گزر جائے اس کو موت تاری ہو، چمڑا تو نہیں ہوگا اس کا، ہڈی ہے. اب اس کو دیکھتا رہنا کیف ننشزھا، کیونکہ آپ کے سوال یہ تھا انا یحیی اللہ بعد موتہا، اس موت کے بعد آپ زندگی کے سفر. فرمایا موت پوری اس پر آئی ہوئی ہے. کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، ابھی دیکھو کہ اس پر ہڈیاں کیسے آتی ہیں اور ہڈیوں پر گوشت کیسے آتا ہے. اور جب ان پر ظاہر ہو گیا، یعنی اپنے سامنے دیکھا کہ ہڈیاں جڑی، پھر ان پہ گوشت آ گیا، تو تبین لہ، جب یہ پوری بات ان پر کھل گئی، کہا عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ میں نے خوب جان لیا کہ تو ہر شے پر قادر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو پورا واقعہ ہو گیا 100 سال کا. اب جس کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ قوم کے پاس جب اسی گدھے پر وہ پورا گدھا بنا، سواری بنا، اس کے اوپر آپ بیٹھ گئے، بیٹھ کے گاؤں میں گئے. گاؤں والے کا مسئلہ یہی تھا کہ بعد الموت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. تو وہاں جا کے فرمانے لگے، چوک میں گاؤں کا جو چوراہا تھا اس کے اندر کھڑا کر لیا اور فرمایا، سواری کو کھڑا کیا اور فرمایا میں عزیر ہوں. لوگوں نے سنا، کچھ نے نہیں سنا، چلے گئے. آپ اعلان کرتے رہے میں عزیر ہوں، لوگوں نے توجہ نہیں کی. کچھ دیر کے بعد لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا عزیر کیسے؟ وہ تو ہمارے دادے کے وقت ہوتے تھے. آپ عزیر اسی طرح سیاداری میں اتنے نوجوان عزیر کیسے؟ وہ تو پرانے وقت کے تھے، آپ نہیں ہیں. تو ہوں، میں عزیر ہوں. میں نے کہا نہیں، عزیر کیسے ہو سکتا؟ میرا دادا بتاتا تھا، کسی نے کہا باپ بتاتا تھا. اتنا وہ بزرگ ہو گیا اور وہ بتاتا تھا کہ آپ اس جوانی میں کہہ رہے ہیں میں عزیر ہوں. میں عزیر ہوں، میں تمہارے سامنے ہوں اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. میں نے کہا ہمیں نہیں، تسلی نہیں ہوتی. ایک بزرگ نے کہا کہ اس زمانے میں، دادے کے زمانے کی ایک بڑھیا ہے ہمارے گاؤں میں، اس کو لے آؤ، کوئی بات بتائے گی، کوئی بات ہوگی اس کے پاس. تو وہ بزرگ خاتون جب لائی گئی تو انہوں نے کہا آپ عزیر ہو؟ کہا. فرمایا میرے پاس ایک معیار ہے، اگر آپ اس پر پورے اترے تو پھر آپ عزیر ہو. عزیر کے پاس ایک کتاب تھی، الہامی کتاب تھی، وحی کی کتاب تھی، وہ پڑھتا تھا. اگر آپ زبانی اس کو پڑھو تو کچھ مجھے یاد ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ، اور یہ میں جانتی ہوں بغیر نبی اللہ کے کوئی اس کو زبانی پڑھ نہیں سکتا. اگر آپ پڑھ گئے تو آپ ہو گئے. قوم نے کہا ماں یہ بالکل معیار ہے. انہوں نے کہا معیار ہے، بغیر اللہ کے نبی کے کوئی کتاب کو زبانی پڑھ نہیں سکتا. یہ پڑھ جائے بچوں تو یقیناً یہ ہو گئے، کیونکہ آج تک کسی نے بغیر نبی اللہ کے کتاب اللہ کی زبانی پڑھی نہیں ہے بغیر دیکھے. یہ پڑھ جائے تو یقیناً ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کے بغیر کوئی کتاب پڑھ نہیں سکتا. علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا اور قوم نے بالکل نقاب ہٹ گئے، پردے ہٹ گئے اور پہچانا اس بات کو کہ یہ کتاب تو بغیر نبی کو کوئی پڑھتا نہیں. یہاں پہنچ کے
یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں تفاسیر میں موجود ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس کی روایت فرما رہے ہیں کہ حضور نے یہ بیان فرمایا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بیان فرمایا کہ کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں، صحابہ میرے غلاموں، تم سن رہے ہو کہ اس وقت جو کتاب زبانی پڑھے نبی مان لیا جاتا تھا، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ آپ دیکھو گے میری امت میں اس کتاب کا اعجاز اور میرا معجزہ کہ ایک بچہ کہ جس کی ابھی سن بلوغت نہیں آئے گا، بالغ نہیں ہوگا، مجھے نہیں آئی ہوگی، داڑھی نہیں آئی ہوگی، ایک بچہ الحمد سے لے کر والناس تک، ابتدا سے انتہا تک قرآن ایسے گزر جائے گا پڑھتا ہوا کہ اس کو کوئی لقمہ کوئی غلطی بھی نہیں شابہ بھی نہیں پڑھے گا۔ نبی کریم علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے ہیں اس وقت بھی آپ کی حیات طیبہ میں قراء موجود تھے، قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا، اور بڑے بڑے قاری تھے، ابی ابن کعب جیسے قاری، یعنی اقرا تجوید کے ساتھ معلم جن کو مقرر فرما دیا قرآن پاک پڑھانے والا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی قرآن کے بہت سے مسائل ہیں، لیکن اس وقت میں موضوع نہیں میرا، میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی قاری صاحب کا بچہ، سارے بچے سب میں نے دیکھا ابھی بارش نہیں ہے، لیکن یہ تو عمر میں اور بھی کم ہے، تو اس عمر کے بچے جب 30 پارے قرآن حفظ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں نے محنت کی، اور حقیقت ہے محنت کرتے ہیں بچے، کیونکہ میں آپ سے قرآن ہوں، میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، مجھے پتا ہے بغیر محنت کے ہوتا نہیں، لیکن بچوں کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور بڑوں کو بھی، اور پڑھنے والوں کو بھی، اور پڑھانے والوں کو بھی، کہ محنت سے ہوتا تو پہلی امتیں بھی کم محنت نہیں کرتی تھی، مگر یہ قرآن کا اپنا اعجاز ہے، اور صاحب قرآن کا اعجاز ہے، محنت بھی ہوتی ہے، لیکن خدا کا فضل ہے کہ قیامت تک رب نے اس کتاب کو رکھنا تھا، لہذا سینوں میں محفوظ کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، جشن عید میلاد النبی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں، یہ مسئلہ ہو گیا حفاظ کے لیے، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے ایک آیت بھی اور اس کا مفہوم بھی عرض کیا حدیث پاک سے، اور اس کے ساتھ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں اسی حفظ قرآن کی دلیل سے۔ وہ یہ ہے ان بچوں کو سید صاحب نے گیلانی سادات میں سے شہزاد تشریف فرمائے، انہوں نے قاری صاحب کے لیے کچھ تحفہ پیش کیا، حافظ صاحب کے بلند تحفہ دی، اور بھی حضرات میں نے دیکھے ان کی تحائف پیش کی۔ قاری صاحب کے اللہ فرما رہے ہیں ان بچوں کے والدین اور خاص کر ہماری محترمہ ہستیاں، ان کی مائیں بہنیں گھروں میں ان کی دستار دیکھ رہی، اعزاز ہے ان کا، اور اعزاز فرض ہے آپ سے قرآن کا، ان کا اعزاز کرنا، عزت کرنا فرض ہے۔ اچھا اعزاز کر رہے ہیں، کیوں؟ حافظ ہو گئے، حافظ ہو گئے، قرآن پاک کے حافظ ہو گئے، یعنی دیکھے بغیر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، ان کے سینے میں محفوظ ہو۔ اعتقاد کا مسئلہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کرتا ہوں، جب بھی ایسا موقع آتا ہے تو ضرور بیان کرتا ہوں میں، آپ بھی سن لیں اور دل میں بٹھائیں اس بات کو۔ یہ میلاد شریف کی نسبت سے بھی یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور ہے حفظ قرآن کی دلیل سے، وہ یہ کہ کتنے دوست ہیں ہمارے احباب ہیں، ان کے آگے دوست ہیں، وہ ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
نور کہتے ہو، اللہ کا نور کہتے ہو، تو اللہ کا نور بندے کے اندر آئے گا تو شرک ہو جائے گا. تو خدا کی صفت ہے، آپ بندے کے لیے ثابت کرتے ہو. پہلی تو بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ واضح اسمہ کے بغیر اس کے نور کے سبب کے دنیا میں نور ہے ہی نہیں. اس کا مطلب نور خدا کی تجزی نہیں کہ ٹکڑے ہو کے کسی کے اندر آتا ہے، یہ بات غلط ہے، یہ کوئی عقیدہ ہی نہیں رکھتا. لیکن یہ جتنا بھی نور ہے یہ آیا کہاں سے؟ اس کا خالق کون ہے؟ اس کے سبب سے یہ نور پیدا ہوا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. یہ تو ظلمت اور نور پیدا ہی رب نے کیا. تو بندے کے اندر جو نور ہوتا ہے وہ مخلوق نور ہے، لیکن ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت کے جلوے سے بنایا. یہ جو نور ہے نا دنیا میں مخلوق نور، اس کو اپنے نور ذات کے جلوے سے بنایا. اور اس نور ذات کا پہلا جلوہ جو اس نسبت و اضافت سے بنا اس کو وجود محمدی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس میں جو فرق ہے وہ بالکل واضح ہو گیا مخلوق اور خالق والا. اسی لیے جو پہلی حدیث ہے ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، حدیث جابر، اس میں بھی تو خالق کا فرمایا نا. لوگوں کو کیا فرق سمجھ نہیں آتا. خالق قبل الاشیاء، بنایا. اللہ نے اپنا نور تو نہیں بنایا، وہ تو اپنا تو اپنے ہی سے ہے، خود تو خود ہے، ذاتی ہے. اور جو مخلوق کو دیا وہ تو خالق کا، وہ بنایا، وہ رب نے بنایا. تو جو بنایا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے، جو نہیں بنایا ہوتا وہ خالق کا نور ہے. جھگڑا کرنے کو تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ابھی مسئلہ واضح نہیں ہوا. جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے سن لیں. وہ مسئلہ یہ ہے بھائیو کہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں اتنی عزت کرتے ہیں، اور فرض ہے عزت کرنی، اس کو چھو نہیں سکتے بغیر طہارت کے، چھو بھی نہیں سکتے. لا یمسہ الا المطہرون. ٹھیک ہے، یہ اس کی عزت ہے نا. بچے پڑھ جائیں تو دستار، ابھی داڑھی مونچھ نہ بھی ہو تو دستار. ٹھیک ہے، اور دستار کے یہی مستحق ہیں، علماء مستحق ہیں، سادات مستحق ہیں، مشائخ مستحق ہیں، یہ بچے مستحق ہیں. ٹھیک ہے، باندھنے کو ہر کوئی باندھ لیتا ہے، لیکن ایک دستار فضل ہوتی ہے، فضیلت والی دستار، وہ کسی وجہ سے باندھی جاتی ہے، یوں نہیں باندھی جاتی. جس کو پیسے مل جائیں بھائی 5-6 گز کا کپڑا خرید سکتا ہے وہ باندھ لے اپنی. یہ اور بات ہے، باندھ لے، لیکن باندھنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے اللہ کے نبی نے بھی باندھی ہے. ان وجوہات میں سے یہ وجہ ہے کہ حامل قرآن ہو گیا، ان کے پاس قرآن کی دولت آ گئی. اب سنیے، اعزاز کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہے کیا جس کی وجہ سے اتنی عزت ہوتی. کہا کلام اللہ. تو کلام اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا کلام. کلام اللہ ہے یعنی اللہ کا کلام. تو جو اللہ کا کلام ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی صفت نہیں ہے؟ بھائی صفت ہے تبھی تو اتنی عزت ہو رہی ہے. تو نور اللہ بھی تو ایک صفت ہے نا کہ اللہ کا نور، اللہ کا نور. اور کلام اللہ بھی اضافت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ کا کلام. اب یہ بات ہماری نہیں مولویوں کی، کیا اس میں کلام نفسی کلام ہے اللہ کا ذاتی، یا کلام لفظی ہے؟ یہ نبی بات ہے. اس کے لیے جلسہ نہیں، اس کے لیے درس. یعنی یہ تو مدرسے میں پڑھ سکتے ہیں آپ کہ کلام نفسی، لیکن کلام نفسی جو ہے وہ کلام لفظی کا مدلول ہے نا، اس سے جدا تو نہیں. لفظ اور معنی کو آپ جدا کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اس میں حادث کیا ہے، قدیم کیا ہے، یہ الگ بات ہے. اس میں نہ پڑھیے. آپ جو سمجھ آ سکتی ہے وہ سمجھ لیں کہ کلام اللہ، اللہ کا کلام، نور اللہ، اللہ کا نور. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ کا نور،
یہ مصطفیٰ میں ہے تو فتوے آتے ہیں شرک کے. تو میں نے کہا آپ کے سامنے 4 بچوں کو اپنے دستار کے کر کے کہہ دیا کہ اب کلام اللہ ان کے سینے میں ہے, اب شرک نہیں ہوا. اگر مسئلہ سمجھ آئے جائے نا, اور جڑے پھر کسی سمجھ آئیے تو میں نعرہ ماریا تو نہیں ماریا, بٹن ٹرینڈ آیا تھا کوئی اور ٹرینڈ نہیں. اب سمجھ آئیے آپ کو بھائی, کلام اللہ بھی تو صفت ہے, نور اللہ بھی صفت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب میں نور ہے, شرک 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 شرک, تو میں نے کہا یہ بچے تو نبی کے امتی ہیں, میں بولنا بھی نہیں چاہتا, تو امتی ہیں, بچے ہیں, ان کے والدین بیٹھے, ماں بیٹھے ہیں, ابھی ان کو بچہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو حافظ ہو جائے بچہ رہتا ہے پر کچا نہیں رہتا, کیوں تو اس کا احترام ہو جاتا ہے. حافظ قرآن, حافظ قرآن ہے تو عزت والا ہے, ایک خاص عزت ہو, ایک انسان کی عزت ہے, آپ سب انسان عزت, بلکہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ کافر بھی انسان ہونا تو اس کی انسانیت, صرف انسانیت کی بھی ایک عزت ہے. کتنی عزت ہے کہ جب بدر میں ابو جہل اور عتبہ اور ولید شیبہ مارے گئے اور پڑے ہیں اس طرح میدان بدر میں پڑے, تو جو شہید ہوئے مسلمان صحابہ اہل بیت, ان کو دفن کرنے کا حضور نے حکم فرمایا. سب سے پہلے شہید کون ہے میدان بدر میں؟ اہل بیت میں سے حارث بن عبد المطلب کے بیٹے عبیدہ, پہلے شہید میدان بدر میں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب. 3 ہی بزرگ گئے ہیں نا. کافروں نے کہا محمد رسول اللہ آپ ہمارے مقابلے میں انصار کو بھیج رہے ہیں, یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہیں, جو ہمارے مقابل کے لوگ ہوں ان سے ہم مرنا بھی پسند کریں گے, مارنا بھی پسند کریں. دیکھیے عصبیت دیکھیے, یعنی مرنا ہی ہے تو کسی کے ہاتھ سے مر جاؤ نہیں. انہوں نے کہا ہمارے مارنے کے لیے بھی بندے وہ چاہیے کہ جو ہمارے تسلی کی ہو, ان سے مرنا بھی ہمارا اعزاز, مارنا بھی ہمارا اعزاز. کفار کا یہ نظریہ تھا. ان کا اچھا انصار سے مرنا مارنا نہیں پسند, کہا نہیں. کہا اچھا پھر میں بھیجتا ہوں. حضرت امیر حمزہ نے فرمایا چچا جائیے, مولا شیر خدا سے فرمایا آپ جائیے, عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب سے فرمایا آپ جائیے. تینوں بزرگ جو میدان میں اترے حضور کی طرف سے 3 بنو ہاشم سے. سامنے کون ہے؟ عتبہ شیبہ ولید, پکے قریشی کھڑے ہیں. حضرت امیر حمزہ نے فرمایا عتبہ اب ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی اب ٹھیک ہے, مار سکے تو ماریں گے, پھر بھی فخر کریں گے میں تو مارے ہیں. آپ کے ہاتھ سے مر گئے تو پھر بھی پتا ہوگا کہ تمہارے ہاتھ سے مرے. اتنا تو کفار بھی مانتے تھے, مانتے تھے کہ بنو ہاشم خاص لوگ ہیں. باقاعدہ انسان سے نہیں لڑنے والے, ان سے لڑیں گے. اور لڑائی ہوئی, ایک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء اسد اللہ واسد الرسول امیر حمزہ بن عبد المطلب, کوئی تعارف کی ضرورت نہیں, ساری دنیا ان کو جانتی ہے. پہچانتے ہیں نا آپ ان کو, ہر مسلمان جانتے. میں تو اتنا حیران ہوں کہ بالکل جو گاؤں میں ڈیروں پر لوگ رہتے ہیں نا وہ بھی جانتے ہیں ان کو, بہت مشہور ہے ان کے, کس سے بڑے مشہور ہیں. وہ صحرا میں دور گیا تو
میں تھر بھر کر میں گیا، وہاں بھی لوگ جانتے ہیں تبیر امداد۔ آپ یقین کریں میں وہاں کنویں نکالنے جاتا ہوں، کنویں نکلوایا وہاں تھر میں بھی، مسجد بھی بنائی تھر میں، سن نکلا، تو وہاں جھونپڑوں میں رہتے ہیں لوگ، جھونپڑوں میں ایسے بنا کے کلیاں بنا کے رہتے ہیں، وہ بھی حضرت کبیر حمزہ کی داستان وہ بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کہ داستانیں میرے حمزہ وہ کلی میں پڑھی ہوئی، تو لوگ پڑھتے ہیں، ہلکا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ذرا تعارف کرانا، پھر آپ کو میں احانت سمجھتا ہوں، کیوں کہ آپ تو مسلمان ہو، بڑے پڑھے لکھے اور بڑے ماشاءاللہ اعلیٰ ذہن کے۔ تو حضرت کبیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مقابل مارا گیا، آپ نے واسطے جہنم کیا اس کو۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے پہلے بار میں مار دیا، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب زخمی ہو گئے، مولا علی شیر خدا نے ان کو اپنے دائیں ہاتھ پر اس طرح اپنے تایا کے بیٹے کو، تایا سمجھتے ہو نا، جی والد کا بڑا بھائی تایا کہلاتا، چھوٹا چچا کہلاتا، تو یہ بڑے تھے، حارث سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت عبد المطلب، یہ ان کے بیٹے، ان کے دو بیٹے صحابی جو مشہور ہیں، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، اور بعض لوگ اپنے آپ کو معیار تحقیق کہنے کے بعد ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کی شان کی حدیثیں ابو سفیان بن حرب کے بارے میں چھاپ چکے ہیں اور کہتے ہیں ہم معیار تحقیق۔ یہ حنین میں نبی علیہ السلام کی سواری کی لگام جس نے پکڑی ہوئی ہے وہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، انہی عبیدہ کے چھوٹے بھائی۔ معیار تحقیق ہونا بڑی عجیب بات ہے۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھی صحابی رسول بھی ہے، اہل بیت ہے، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بھی صحابی رسول ہے، اہل بیت ہے، اور زخمی ہوئے۔ مولا علی شیر خدا نے بھائی کو اس طرح اپنے دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ سے جس سے وہ لگائے تھے اس کو بھی مارا، ایک بار میں، دو مارے پہلے حملے میں، دونوں مار کے حضرت عبیدہ کو اٹھا کے سرکار کے قدموں میں لٹا دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو ہنسے عبیدہ اور عرض کی آپ خوش ہیں؟ فرمایا میں خوش ہوں۔ آپ خوش ہو؟ نکاح جی میں بہت خوش ہوں۔ کہا کس بات پر؟ فرمایا میرا ابا میری پرورش نہیں کرتا تھا حارث، میری پرورش کی علی کے ابا نے، اور مجھے نصیحت کی کہ بیٹا تم میری اولاد ہو، میں تمہیں تربیت کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ تمہاری نظروں کے سامنے محمد پر اگر ایسا وقت آ جائے کہ کوئی اسے پکارے دشمنی میں تو خود مر جانا مگر دشمن کو اس کے قریب۔ حسن ابو طالب یا رسول اللہ، میں اس بات پر خوش ہوں، میں اس بات پر خوش ہوں کہ مجھے جو وصیت اور نصیحت انہوں نے کی تھی میرے پالنے والے نے، میں نے وہ فریضہ ادا کر دیا۔ اس وقت میں جب دشمن نے آپ کو پکارا تو میں آیا اور اپنی جان پیش کر دی۔ آپ خوش ہو تو میرا غم خوش ہے، میری جان اس سے بہتر اس کا اجر کوئی نہیں کہ اللہ کا حبیب تو یہ پہلا مارکہ ہے، پہلے مارکے کے پہلے شہداء ہے، پہلا شہید ہے۔ میں عرض کر رہا تھا شہداء کو دفن کرنے کا حکم دیا، انسانیت کی عزت دیکھو، یہ تو مسلمان کی عزت ہے، صحابی رسول کی عزت ہے، شہید کی عزت ہے، اور انسان کی عزت کیا ہے؟ عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل بھی بعد میں مارا گیا، لیکن یہ پہلے سچ میں نہیں، وہ بھی مارا گیا۔ آپ جانتے ہیں دو نوجوان، بالکل نوجوان، حضرت معاذ اور محبت، ان کے حملے میں وہ مارا گیا۔ ان کی میتیں پڑی تھی، رسول خدا جب چلنے لگے بدر سے شہداء کو دفن کیا تو رکے، اور رک کے فرمایا کہ ان کے لیے لاحت تو نہیں، نہ قبر ہے نہ جنازہ ہے، ان کو کھینچ کر اس کنویں میں ڈال۔ صحابہ نے عرض کیا بڑے رہے اگر
نہیں. اگر ان کو بھی درندے یعنی کوئی ایسی جانور درندے کتے کوے چیلے ان کو کھائیں یہ بھی مجھے پسند نہیں. یعنی قبر کا لاحت کا ان کا شرف نہیں, وہ تو شرف والی بات ہے مسلمان کے لیے, لیکن ان کی بھی اس طرح بے عزتی ہو. مر جانا تو یہ خدا کے دین کے مقابل میں آئے تھے تو مارے گئے, لیکن اس طرح تذلیل ہو کہ ان کو کتے یا گدھے نوچ کے کھائیں یہ مجھے پسند نہیں. لہذا قلیب بدر میں ان کو ڈالا گیا, حدیث موجود ہے بخاری شریف کے اندر, ڈالا گیا اور اسی کے کنارے پر حضور نے اپنا قدم مبارک رکھا اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نہ کہتا تھا تمہیں کہ خدا سے دشمنی نہ کرو, تو میں کہتا تھا نا کہ یہ وقت آئے گا تم پر اور تم نہیں مانتے تھے. اب یوں حضور فرما رہے ہیں کہ جو وعدہ ہم سے رب نے کیا تھا تمہارے بارے میں تمہیں تنبیہ کرتا رہا, بار بار کرتا رہا, تم نہیں مانے, آخر وہ وقت آیا. ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. آج تمہیں سمجھ آئی ہے کہ وہ وعدہ پورا ہو گیا. اب ذرا سننا مسئلہ جو چل پڑا ہے تو سامنے آ گیا. امیر المومنین اور رسول پاک کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم عمر فاروق حاضر ہوئے قریب اور کیا لفظ بولے حضور سے, ذرا توجہ کرنا. عرض کی یا رسول اللہ آپ ان سے بات کرتے ہیں جو مرے پڑے, یہ بھی مسئلہ سمجھا گئے ہمیں, ورنہ شیفیلڈ سے لوگ اٹھتے ہیں اور ویک فیلڈ سے بھی. میں تو ان کو وہی روکتا ہوں بریڈ فورڈ کے قریب, پر میں کہتا ہوں ویک فیلڈ میں جو رہتے ہو ویک فیلڈ والے مسئلے کیوں کرتے ہو. اب کہتے ہیں یہ مردہ نہیں سن سکتا. حضرت فاروق اعظم نے ہمارے لیے وہ بھی حل کر دیا. یا رسول اللہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں جو مرے پڑے, یعنی مردوں سے بات کر رہے ہیں. ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ہم سے فتح کا وعدہ کیا تھا, اپنا فتح دلا دی, اور تمہارے لیے یہ وعدہ تھا. میں تمہیں پہلے بتاتا تھا کہ ابھی سے یقین کر لو یہ وقت آئے گا تم پر. تو حق ہوا نا جو کچھ ہمارے بارے میں کہا تھا, جو تم تمہارے بارے میں کہا تھا. حضرت فاروق کہتے ہیں تم مرتے پڑے مرے پڑے ہیں, یہ کنویں میں ان سے آپ باتیں کرتے. نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, ذرا وہ بھی لفظ سن لو, عقیدے کا مسئلہ سامنے آ گیا. فرمایا عمر میں ان سے جو کچھ کہہ رہا ہوں ما انتم باسمع ما اقول منهم, میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں نا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو, یہ تم سے زیادہ سن رہے ہو. اگر سمجھ آئی ہو تو کہہ سبحان اللہ. مان تم باسمع, تم سب لوگ جو میرے قریب کھڑے ہو تم زیادہ نہیں سن رہے ہو ان سے. میں جو کہہ رہا ہوں یہ سن رہے ہیں. او خدا کے بندے, جب کفار مر جائیں اور وہ سن لیتے ہو تو کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ نبی ولی شہید وہ ہم کہیں یا غوث یا علی, وہ کیسے نہیں سنتے جب کفار سن رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک حق اہل سنت و جماعت, جشن عید میلاد النبی. نہ سنتے ہو تو آپ سب کو قبرستان جاتے ہوئے کیا مسئلہ کا حکم ہے بھائی؟ مسلمانوں آپ جاتے ہو الحمدللہ, پہلے سنت و جماعت ہیں, مساجد میں آپ تشریف فرمائے. آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو کیا تعلیم ہے نبی کریم علیہ السلام کی؟ قبرستان جاؤ, اہل ایمان کو کا قبرستان, اہل اسلام تو کیا آواز دو بھائی, السلام علیکم یا اہل القبور. قبر والو تم پر سلام, تم پر سلام.
صحابہ نے عرض کی. اب یہ دیکھو، یہ باتیں جو ہوتی ہے نا ہر وقت عدم یقین کی وجہ سے صحابہ نہیں پوچھتے تو ان کو یقین نہیں تھا. یقین تھا. یہ وضاحت ہوتی ہے اور وضاحت ان کی مہربانی ہے. انہوں نے کرا دی تو ہمیں ایک ایک بات کی پوچھتے تو کیسے پتا چلتا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، سلام تو ہم دیتے السلام علیکم. ایک زندہ مسلمان دوسرے مسلمان کہتا السلام علیکم، اگلا کہتا وعلیکم السلام. تو ہم ان پر کیسے سلام پڑھیں جو قبر والے ہیں وہ جواب ہی نہیں دیتے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جواب دیتے ہیں وہ. جب تم کہتے ہو نا السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ تمہیں جواب دیتے ہیں. جواب تمہیں دیتے ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم سنتے نہیں. یہ اللہ کا تم پر فضل ہے کہ تم سنتے نہیں. حضور فرماتے ہیں میں سلام دیتا ہوں، وہ جواب دیتی ہے میں سنتا ہوں. میں سنتا ہوں، لیکن مجھ پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ ان کا جواب سننے کی بھی مجھے طاقت دی ہے رب نے. اور ایک دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ مردے بولتے ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے کہ تمہارے کان سنتے نہیں. کیوں؟ کہ اگر سنتے ہو نا تمہارے کان ان کی بات، ایک ہی دفعہ سنے دوسری دفعہ سننے کی طاقت نہیں رہے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان میں بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے جیسے کہ وہ قوم نے کہا تھا نر اللہ جا رہا تھا کہ ہم اللہ کو سامنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. شوق ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن اس شوق کتنا مہنگا پڑتا ہے. جنہوں نے کہا تھا نر اللہ جا رہا تھا ان کا کیا حال ہوا پتا ہے آپ کو؟ اخذتهم الصاعقہ، اور تو بجلی ایسی ٹوٹی کہ سب مر گئے. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ تو دیکھنے آئے تھے تو مار ڈالے سارے. تو اب میں جاؤں گا کیسے قوم کے پاس؟ وہ کہیں گے اچھا تو پیغمبر ہے، لے کے گیا ہماری قوم کو مروا کے آ گیا. تو فرمایا اچھا پیغمبر ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، آپ دل چھوٹا نہ کیجیے، ہم نے تو آپ نے کہا تھا دیدار کراؤ ان کو. جب دیدار آپ نہیں کر رہے اور نبیوں سے ہونا مشکل ہے کہ وہ دیدار کریں گے، امتی کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ نے کہا، آپ نے ٹالا نہیں. اب کہتے ہو زندہ کر دو تو کر دیتے ہیں. ثم بعثناکم من بعد موتکم، جب تو نبی کہتا ہے تو کہتا ہے تو میں تو کو زندہ کرتا ہوں. کہیے نا زور سے سبحان اللہ. آج کل بھی لوگوں کو شوق ہے کچھ تکو تکاؤ جی، نہ تکو تکاؤ تو سمجھنا ہی نہیں. تو خدا کے بندے ہر ایک سے تکنے کا مطالبہ نہ کیا کرو، کیوں کہ تک کے پھر رہنا کہیں. کہتے ہیں لوگ جی تک تکا بغیر کیسے نہیں بننا. یہ گل بھی نہ کریا کرو تکے تکائیں تو بغیر تک کے جاوڑی گئی نہ لگے تکنے جو. تبھی تو حضور فرما رہے کہ مردے بولتے ضرور ہیں مگر جس نے سن لیا نا وہ ایک ہی مرتبہ سنے گا، دوبارہ نہیں. اس کے ساتھ آپ ہی جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو سامعہ لصائقہ، وہ بولتے ہیں وہ سنتے ہیں. لیکن اگر تم سنو، اور حضور فرماتے ہیں کہ ایسا نظام ہے اللہ کا کہ بہت سی عام مخلوق محدثین فرماتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے جانور شامل ہیں، وہ سنتے ہیں. انسانوں کے کان اللہ نے حکمت سے بند کر رکھے ہیں. اے ان کی پکار نہیں سنیں گے، کیونکہ اگر یہ سنیں گے ان پر دونوں پڑے گا اور ان جان سے جائیں گے یہ لوگ. تو یہ متعلقہ مسائل آج جو میں بیان ایک بات کر رہا ہوں تو اس سے دوسری بات بیان کروں. میں احساس کر رہا ہوں کہ علامہ ہمارے نوجوان اسکالر ہیں محمد حمزہ، تو آپ کو تقریر انگلش میں سنا چکے ہیں آپ کے دلوں میں. میں چند باتیں آج کی میلاد پاک کی نسبت سے بھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ یہ ہیں. دیکھو اللہ کا اور بندے کا رابطہ انبیاء کی ذوات ہے، ذوات قدسی ہے. یہ بات
اچھی طرح ذہن نشین آپ کر لیں. کیوں کہ بعض دوست ہمارے بڑا دعویٰ یہ بھی کرتے ہیں اللہ حجارتن والا یہ بھی دعویٰ ہے ان کا. تو فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ ایسا سمجھتے ہو, آپ اہل سنت و جماعت ایسا سمجھتے ہو, ہم تو نہیں سمجھتے. کیوں؟ ہم سب اللہ کے بندے اور سارے بندے برابر ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا سارے بندے برابر ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہی اٹھا سکتا ہے ہر بندہ؟ وہی اٹھا سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہی میں پہاڑوں پر کرتا نا, پہاڑ پھٹ جاتے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. صحابہ کہتے ہیں حضور پر وہی جب اترتی تو سخت سردی میں پسینہ مبارکہ تھا. ایک صحابی کہتے ہیں میرے اللہ کے حبیب آرام فرما رہے تھے اور میرے گود میں سر انور تھا. گود میں سر انور تھا. اور سب سے مضبوط ہڈی انسان کے جسم میں موٹی جو ہوتی ہے نا وہ فخذ کی ہوتی ہے, ران کی. ران پر سر انور تھا. اس حال میں جب وہی آئی تو میرے ران کی ہڈیاں چٹکنے لگی, تڑ تڑ آواز آئی. تو میں نے عرض کیا رسول اللہ اتنا ثقل؟ تو میں وہی کا نزول ہوتا ہے نا, صحابی کی ہڈی اگر چٹکنے لگتی ہے, اور کتنے خوش قسمت ہے جن کی گود میں حضور کا سر انور ہے. حتیٰ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہے, سواری میں جانور جو ہے نا گھوڑا ایسا جانور ہے کہ جس کے ماتھے میں خیر رکھی رب نے, اور بڑے بڑے مارکوں میں یہ کام آتا ہے. لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نے سواری بھی دیکھی اس حال میں کہ اگر سواری کی صورت میں, سوار ہونے کی صورت میں وہی آئے ان کے پیٹ زمین سے لگ جاتا ہے, سواری کا پیٹ زمین سے لگ جاتا ہے. ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا اللہ جل شانہ سے بات کرنا یہ نرے بشر کی مجال ہی نہیں. ہم نے کہیں سے نہیں نکالا یہ مسئلہ. ہمارے ذمہ لگے یہ جی ایک خاص جماعت ہے. میں نے کہا جماعت کا نہیں, یہ قرآن کا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. سبحان اللہ. اگر بٹن انٹینٹ میں سبحان اللہ سے کوئی وزن نہ پڑتا ہو تو کہہ نہیں سبحان اللہ. ہم نے بالکل کوئی رکاوٹ نہیں رکھی, آپ کر سکتے ہو تو کرو. یعنی آپ کہتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی, ہم اللہ کے بندے تو بات کریں گے. میں کہ کیسے کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے بشر کی کہاں طاقت کہ وہ اللہ سے بات کرے, اللہ اس سے ہم کلام ہو. بشر کی طاقت ناکانا لے باشر ہے, اس کی تو مجال ہی نہیں. تو جس بشر سے بات ہوئی اس کو بھی تو آپ بشر کہہ رہے. انما انا بشر, ان سے کلام ہوا اور ہوا بھی ایسا کہ جبریل نہیں بھیجے, ممبر آئے, حجاب بھی نہیں ملا ہوا, یرسل رسول بھی نہیں ہوا, القاء فی القلب یا نیند اور خواب میں بھی نہیں, رویا صادقہ بھی نہیں, القاء فی القلب بھی نہیں, رو فی القلب بھی نہیں, ممبر آئے, حجاب بھی نہیں. سمجھ رہے نہیں یہ لفظ تجربہ ان کا. پردے کے پیچھے بھی نہیں, میرا دل پہ بھی دادا نہیں کیا, میرا فرشتہ بھیج کے بھی کلام نہیں کیا گیا. یرسل رسولا کیسے بات ہوئی؟ اوحا الی عبدہ ما اوحا, اپنے عبد خاص سے باتیں ہوئی. نہ فرشتہ ہے نہ پردے کی بات ہے, یہ بات سیدھی. تو یا اللہ بشر جب مجال نہیں رکھتا, طاقت نہیں رکھتا, تو کس طرح بات ہو گئی ان سے؟ فرمایا عبد کی میری بات نہیں, میری بشر نہیں, عبد ہی. عبد دیگر عبد ہوں, چیزیں دیگر.
اے عبد خاص ہے، عبد خاص بات ہو رہی، کلام ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے. یہ نبی ہوتے ہیں، یہ رسول ہوتے ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان یہ ربط ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے. اللہ جو بھی بندوں سے کہتا ہے، کہنا چاہتا ہے، اس کی چاہت ہے کہ یہ حکم دوں. آپ کو اور مجھے سیدھا حکم نہیں دیتا، وہ اپنے رسول کو دیتا ہے، رسول کو کہتا ہے اپنی زبان سے میرا حکم بندوں تک پہنچا. ہمیں کتنی ضرورت ہے انبیاء کی. آپ اس بات سے جان لیں کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نام، اللہ کا اسم ذات ہم لیتے ہیں، اللہ اللہ اسم ذات. یہ بھی بغیر حضور کے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارا جو الہ ہے اس کا نام اللہ ہے. لمبی چوڑی بات کیا بتاؤں، محسوس فرمانے میں کیا عرض کر رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں جی ہم براہ راست بات کریں گے، میں نے کہا آپ کو نام کس نے بتایا اللہ کا؟ بلکہ خدا جل شانہ، اللہ جل شانہ کی عظمت کے قربان میرا ذاتی نام نہیں بتایا، صفاتی نہیں بتائی. اور پھر یہ بھی کہا کہ ساری دنیا کوئی نہ کوئی نام لیتی ہے میرا، تم بھی اپنے اڈے سٹے سے نہ لینا، وہی نام لینا میرے جو نام میرے حبیب نے تمہیں بتائے. میں قبول ہی تب کروں گا، میں قبول ہی تب کروں گا وہ نام لینا. علامہ صاحب سارے شیفیلڈ والوں کو نہیں کہا تھوڑا ادھر رخ کر کے سبحان اللہ بھی کہتے. وہ دوسری جماعت آتی ہے، آپ کے اللہ کے فضل کرم سے اپنی جماعت ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس حد تک ہمیں ضرورت ہے خدا کے بندوں کہ بغیر ان کے تو نام بھی معلوم نہ ہو کہ جسے ہم الہ مالک خالق کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے. ہم کپڑے پہنے، کپڑے ہم نے پہنے، کپڑے آپ نے پہنے، سوٹ پہنے آپ نے، تو جو ہمیں بتائے کیا ایسے کپڑے پہنو گے تو اللہ کو پسند آئے گا. اب کپڑے لباس ہم پہنیں گے تو حضور ہمیں بتا دیا ایسا پہنو گے تو اللہ کو پسند آئے گا. یہ چیز کھاؤ گے اللہ کو پسند آئے گی. کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک ایک چیز کی کس وقت کپڑے پہنو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بھی اللہ نے حضور کو بتایا ہے. آپ کپڑے اپنے حساب سے پہنتے ہو نا، جب دل کیا پہن لیے. جو جانتے ہیں نا ان باتوں کو، ان کو اگر ڈنر پہ بھی جانا ہے نا یا لنچ پہ بھی جانا ہے لندن یا برمنگھم تو کب پہنیں گے کپڑے؟ حضور نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. اگر تم نے ڈنر کی نیت سے پہن لیا تو اچھے لگیں گے تمہیں. اگر ان کو بھی تم نے پہنا مسجد جانے کی نیت سے، بعد میں ڈنر بھی کرا ہے، تو جب تک وہ لباس پہنے رہو گے تب تک اللہ کی رضا تمہیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اس کی ابتدا ڈنر سے نہیں کرو، اس کی ابتدا خدا کی حضور حاضری سے کرو. اگر ایسا لباس پہنو جب تک پہنا ہے، جب تک پہنا ہے، جب تک پہنا ہے تب تک اللہ کی رضا مندی رہے گی تمہارے ساتھ، جو کہ خدا کا حکم ہے. اب یہ بھی بتا دیا، یہ بھی نبی علیہ السلام نے بتایا. تو اتنی بات بھی اگر حضور ہمیں بتاتے ہیں، رب کے بارے میں یقیناً بتاتے ہیں. جیسے میں عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ ٹوپی پہنی، یہ ٹوپی شریف میں نے پہنی، دیکھو خود میں نے وہ سرکار کی مور کا جو عبارت ہے وہ یہاں لکھی ہوئی، یہ مولا پاک کا روضہ مبارک ہے. یہ میں نے پہلے، ہمارے لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں. کیا مولوی جی آپ کو اچھا لگتا ہے ایسی ٹوپی پہننا؟ میں نے کہا اچھا لگتا ہے. کہ اس کا مطلب ہے آپ اچھے لگنے چاہتے ہو، شو بازی کرتے ہو. تلے والی ٹوپی پہن لی ہے، اوپر نام لکھا ہے، ادھر بھی تلا لگا ہے. میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ اگر یہ چیز منع ہو نا میں نہیں پہنوں گا.
نہیں پہنوں گا. کہتے یہ کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ میں نے کہا قرآن شریف سے. قرآن فرماتا ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دو من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اچھا کھانے سے، سونی چیز پہننے سے جب اللہ نے تم پر یہ چیزیں حرام نہیں کی تو کس نے کی جس وجہ سے رکے ہوئے؟ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. میرے حبیب نے تمہیں کہہ دیا سونا نہ پہننا، حریر نہ پہننا، مردوں تم خالص ریشم نہ پہننا. جب خالص ریشم نہیں، حریر نہیں، سونا نہیں پہن رہے تو من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. جو چیزیں میں نے بنائی وہ بھی تم نے اگر چھوڑ دی ہے کہ کوئی بھی سونی چیز نہیں پہننی تو میں نے بنائی کس لیے ہے؟ کہ میں نے روکوں تو وہ روکے تمہیں. والطیبات من الرزق. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو دال کے بغیر کوئی چیز ہی نہیں کھاتا. میں نے کہا اچھا تو گوشت میں نے کس لیے پیدا کیا؟ طیب ہے تو پھر کیوں نہیں کھاتے؟ ٹھیک ہے. والطیبات من الرزق. اب توجہ ہوئی. تو طیبات کون ہوتے ہیں؟ پاکیزہ. اور جو گستاخ ہو وہ طیب نہیں ہوتے، وہ خبیث ہوتے ہیں. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اے حبیب کوئی حرج نہیں، جو تیرے گستاخ ہو ان کو الگ کر دے اور جو تیرے ماننے والے ہو ان کو الگ کر دے. سبحان اللہ. پتہ چلا طیب وہ چیزیں ہیں جو پاکیزہ ہیں، اور جو بدبودار ہو طیب نہیں وہ خبیث ہے. خبیث ہے. یہ پہچان کر قرآن پاک میں. اور یہاں کیا چیزیں مراد؟ یہاں مراد وہ ہیں جو محبوب علیہ السلام کی شان کا انکار کرتے ہیں، ان کو خبیث کہا گیا. اس آیت میں جو پڑھ رہا ہوں چوتھے سپارے سے شان محبوب کا انکار کرنے والے خبیثوں میں، اور شان محبوب کا اقرار کرنے والے طیب میں. پاکیزہ پاکیزہ. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لو کہ ہمارا ربط بارگاہ نبوت سے کامل ترین ربط ایک امتی کا کب ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. جب وہ درود و سلام پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. یہی 3 معنوں میں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 3 معنی ہیں اس کے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. 3 معنوں میں یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے تحسین کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں حبیب علیہ السلام کے. یعظمون، ان کی بڑائی کرتے ہیں، ان کی عظمت کرتے ہیں. یحبون، اللہ اور اس کے فرشتے محبوب سے محبت کرتے ہیں. اور یہی تینوں حکم ہے مومنوں تمہارے لیے کہ محبوب کا چرچا کرو، واہ واہ کرو. تحسین یہ ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہتے ہو، یہ اللہ اور فرشتوں کی سنت ہے. کا یہ معنی ہے. یعظمون، ان کی عظمت اور ان کی بڑائی کرتے ہو، یہ اللہ اور فرشتوں کی سنت ہے. یحبون، محبت کرتے ہو اللہ کے حبیب سے، یہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے. اب یہاں توجہ کرنا، جب صلاۃ کا ذکر ہوا یصلون کا تو صحابہ کرام نے عرض کیا اور ہمارے لیے دروازہ کھول دیا مسئلے کا، یعنی واضح کر دیا. عرض کیا رسول اللہ سلام تو ہم نے سیکھ لیا، صلاۃ نہیں سیکھی ابھی، تو بتا دیجئے صلاۃ پڑھنا کیسے پڑھے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ قوم پہلے جانتی تھی کہ آل ابراہیم پر کیسے درود ہوتا ہے؟ کما کا تو مطلب یہ ہے نا. ایک چیز مشہور ہے، ٹھیک ہے، مشبہ بہی مشہور ہوتا ہے نا، جس سے ساتھ تشبیہ دی جائے. یہ سیکھتے ہیں کہ آپ پر کیسے پڑھنا ہے. اللہ فرماتا ہے جیسے ابراہیم والے ابراہیم پر پڑھتے. تو کیا زیادہ مشہور تھے وہ؟ فرمایا کما اس لیے کر رہے ہیں، کما سن رہی تھا، درود کا نمونہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہے نا ابراہیم کے وارث. کیوں؟ ان کے لیے ہی تو ابراہیم نے امامت مانگی، ان کے لیے تو آخری رسول مانگا. ربنا وبعث فیہم رسولا. اور ذریت ابراہیم ہے جن کے لیے ابراہیم نے امامت مانگی. ہم نے کہا ہم نے آپ کو ساری بنی ہوئے انسان کا امام بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ من ذریتی، میرا مجھے نہیں، میری آل کو بھی. کما سے رشتہ کون سا جڑ رہا ہے، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اس ذریت کے لیے انہوں نے امامت مانگی، اور امامت بھی عمومی نہیں مانگی کہ چاہے کوئی برا ہو کوئی اچھا ہو میری اولاد امام بنا دے ان کی. نہیں، وجعلنا للمتقین اماما. جہاں تیرے پرہیزگار بندے ہو ان کا امام میری اولاد سے ہونا چاہیے، یعنی نیکوں کا امام. ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی، میرے پاس ہے ابھی بھی، جان دیدہ، بڑا مولوی ہے پاکستان میں، ابھی بھی ہے. ایک سفر میں ملاقات ہو گئی، میں نے کہا مولوی پوری کتاب میں آپ نے امام حسین نہیں لکھا، حضرت حسین لکھتے ہو. کہنے کا اور لوگ ہیں ان کو امام حسین کہتے ہیں، ہم ان سے فرق کرنے کے لیے حضرت حسین لکھتے ہیں. میں نے کہا اور لوگ کیا کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا. اور لوگ اللہ کا نام لیں گے تو آپ چھوڑ دیں گے، اور لوگ لیتے ہیں. اور میں نے کہا ہم کہا یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے قرآن میں کہ وجعلنا للمتقین اماما، کیا مانتے ہو حسین آل ابراہیم و آل محمد میں سے نہیں ہے؟ کہا ہے. فرمایا ہے تو پھر بتاؤ اس کے بنا متقین کا امام کون ہے؟ آج لوگوں کو فوبیا ہو جاتا ہے، فوبیا. اب لوگوں کو فوبیا ہو گیا ہے، وہ کرتے ہیں. میں نے کہا میں کل انڈیا کا ٹی وی لگایا ہوا تھا تو مودی بھی منہ سے روٹی کھا رہا تھا. ہم چھوڑ دیں گے، ہندو کھاتے ہیں منہ سے روٹی، ہم نہیں کھائیں گے. کہاں سے کھائیں گے، کہاں کھائیں گے؟ امام باقی امام اس لیے نہیں کہ وہ کہتے ہیں. میں نے کہا ہم وہ کی وجہ سے نہیں کہتے، ہم قرآن کی وجہ سے کہتے ہیں. اور جب قرآن کہتا ہے جہاں بھی چار نیک بندے ہوں گے یا اللہ نیکوں کا امام میری اولاد کو بنانا، اور جو بدماش ان کو امام نہیں کہیں گے جہاں نیک ہوں گے وہ ان کو. وجعلنا للمتقین اماما هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کسی نے پوچھا امام زین العابدین سے کہ جب اتنا سر تھا، سر راز، تو سرے امام نے کیوں قرآن کا کی جہرن تلاوت کر دی؟ فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام سے آنکھیں ملا رہے تھے نیزے پر اور کہتے بابا تو نے دعا کی تھی نا میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. میں نے جو غلبہ دین کے لیے آنکھیں ٹھنڈی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دوستو میں عرض کر رہا ہوں کما کا کیا رشتہ ہے؟
درود کے لیے نمونہ چاہیے تھا؟ فرمایا ہاں چاہیے تھا. کیوں؟ امام احمد فرماتے ہیں سرکار نے یہ فرمایا اس لیے پورے آداب سکھائے, نمونہ بھی بتا دیا کہ جب ابراہیم یاد ہو تو آل ابراہیم یاد کرو, جب محمد رسول اللہ پہ درود بھیجو تو ان کی آل پہ بھی بھیجو, کیونکہ کامل نمونہ تمہیں دکھا دیا ایسا ہی جیسا ان پر. اب ایک بولی صاحب تقریر کرتے کہتے کتنے بڑھ گئے سید, ہر گاؤں میں آ گئے, برطن میں ہیں, بریڈ فورڈ میں بھی بیٹھے ہیں, لندن میں بھی بیٹھے ہیں, تو سید اتنے ہو گئے امام زین العابدین سے. میں نے کہا ایک مائی ہے ہمارے قریب شہر ہے, وہاں سے آئی, 17 سال ہو گئے شادی کو. سبحان اللہ. میری بیوی سے تعویذ لے کر گئی. تو کچھ عرصے کے بعد آئی اور اہلیہ کو کچھ مٹھائی اور کچھ خدمت نظر پیش کی. میں نے پوچھا کیا, میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہے, مجھے پتا نہیں تھا. وہ آئی نہیں, لے گئی طویل کچھ نہیں, ان کا اپنا ایک نظام ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے, تو میں اس شہر سے بی بی آئی تھی, 17 سال ہو گئے شادی کو, شادی لے گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد کر دی اور اس کے بیٹا ہوا ہے, تو وہ اس کے لیے خوشی سے کچھ چیز لائی. میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن میں آپ سے کہنا کیا چاہتا ہوں, کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک سید یا سید دادی دعا آپ کراتے ہو کسی بزرگ سے, کسی حافظ قرآن سے, کسی عالم سے, کسی نیک بندے سے, نمازی سے آپ دعا کرتے ہو اور کراتے ہو اور دل میں رکھ لیتے ہو کہ دعا اس کی قبول ہوگی اور اللہ پوری بھی کر دیتا ہے, کئیوں کی ہوتی, تو کبھی خیال نہیں کیا کہ 14 صدیاں ہو گئی یہ دعا سکھائے ہوئے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ایک سید دعا کرے تو گھر میں رونق لگ جاتی ہے. جب پوری امت دعا کر رہی ہے, حتیٰ کہ دوست نہیں دشمن بھی دعا کر رہا ہے اللہم بارک علی محمد. جو لوگ سوال کرتے جلتے ہیں بارک وہ بھی کہتے ہیں. میں نے کہا آپ تو نہ کیا کرو, کیونکہ برکت سے جلتے ہو پھر بارک کہتے ہو کہ اور برکت آ جائے, خود باس کرتے ہو اتنے ہو کتنے گئے. تو میں ساری امت مل کے ہر نیک پر دعا کر رہا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. پھر سوال اٹھاتا ہے اتنے کیسے ہو گئے. میں نے کہا ایک کی دعا سے گھر بس جاتے ہیں, پوری امت, سارے نبی, سارے فرشتے جب یہ دعا کر رہے ہیں اللہ بارک علی محمد وآل محمد, تو باہر پر میں حسین کے جھنڈے کے دوستو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا میرا تمہارا ربط, خدا کا میرا ربط یہ ہے کہ وہی آتی مجھ پر, امتی کا مجھ سے ربط یہ ہے کہ وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے. اور جب بھیجو تو تم کٹھا نہ بھیجنا, صلات بطرہ نہ کرنا. یا سنا صلات بھی ایسی ہے کہ جس کے تم کٹ جاتی ہے, یعنی سالم نہیں رہتا درود. عرض کیا جب تم مجھ پر درود کرتے ہو اور میری آل پر نہیں کرتے تو یہ کامل اور سالم درود نہیں ہوتا. اس لیے سالم بھیجو, سالم رحمتیں مجھ سے لے لیا کرو. سالم یہ ہے کہ جب بھی مجھ پہ درود بھیجو تو میری آل پر بھی درود. مومنوں, اہل اسلام, یہ خاص میلاد النبی کا موقع ہمارے لیے درود و سلام کا موقع ہوتا ہے. اور اسی طریقے پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آئیے, نبی کریم علیہ السلام کی برکات یہ ہیں اور خاص مقام یہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک رب تعالیٰ نے اسلاب بھی طیب, ارحام بھی طیب, اسلاب بھی طیب, ارحام بھی طیب. اللہ
یہی وجہ ہے کہ آپ کے نسب کو سارے عالمین میں اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا، سارے عالمین میں بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان ایک جگہ ہمارا ڈسٹرکٹ پرانا گجرات ہوتا تھا، اب تو منڈی بہت ہمارا ضلع الگ ہو گیا، تو بڑا اتھرا اور تکڑا مولوی ہوتا تھا گجرات میں، اب بھی ہیں۔ تو کبھی کبھی کہتے یہ ضروری نہیں کہ سارا نسب جو ہے ان میں انبیاء ہوں یا انبیاء نہ ہوں، سارے عالمین پر بلند ہوں، یہ ضروری نہیں۔ ہم کا نسب بغیر آباء و اجداد کے ہوتا ہے؟ نسب تو کہتے ہی آباء و اجداد کے سلسلے کو ہے، نسب کہتے ہی آباء و اجداد کے سلسلے کو ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، یہ نسبی چیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی بناتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بعد حضور نبی ہیں، آل اسماعیل میں، آل اسحاق میں سینکڑوں نبی ہیں، ادھر آپ نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر حضور نبی ہیں۔ ان کے آنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی، بنو کنانہ اور قریش میں، بنو ہاشم میں حضور نبی ہیں۔ لیکن نسب تو کیا حال ہے بھائی؟ نسب کا حال یہ ہے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی برکت ہے، آپ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس کے پاس امانت نور محمدی رکھی اسے صاحب ایمان اور نسب سارے عالمین سے بلند عطا فرمائے، سارے عالمین سے بلند عطا فرمائے۔ کیوں؟ حضور نسب ہے سارے عالمین پر، تو حضور کی وہ برکت نسب کی سارے آبا کے اندر رکھی، اجداد کے اندر رکھی، آبا و اجداد میں وہ نسب کا عالی ہونا رکھا، سبحان اللہ۔ اور پھر لطف کی بات میلاد شریف ہے، آخری بات کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا نماز کا، ہم قریب پہنچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شرم رکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور سیدہ مائی حوا سے لے کر حضرت امی جان سیدہ آمنہ تک سبحان اللہ، اسلاب ارحام پاکیزہ فرمائے، حتیٰ کہ اگر سمجھ آئے تو زیادہ وضاحت اس کی نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک مادہ تولید، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری عمدۃ القاری میں لکھ رہے ہیں، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اس قدر نفاست عطا فرمائی وجود محمدی کو کہ حقیقت محمدی تو براء الورا ہے، لیکن جس میں محمدی وجود محمدی کی نفاست اور لطافت کی ہے کہ مادہ تولید بھی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک سب کو پاکیزہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حتیٰ کہ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام جب ولادت ہوئی سیدہ آمنہ پاک کے گھر میں آپ کے وطن اقدس سے، تو حضرت سیدہ شفا خادمہ ہیں، لیکن میں ادب سے لفظ عرض کر رہا ہوں، فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کے ناف مبارک قطع تھی، آپ بریدہ پیدا ہوئی، اور عورتیں تو سب جانتی ہیں، بزرگ جو ہیں، مرد بھی جو پڑھے یا دیکھے والے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، ناف کے ساتھ جو آنکھ متعلق ہوتی ہے نا، بچہ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے تک اس کے ذریعے خوراک لیتا ہے، بچے کی گروتھ اسی سے ہوتی ہے، اور ناف بریدے بچہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ زندہ نہیں ہوگا، کیونکہ 5 مہینے تک خوراک کے بغیر کیسے رہے گا؟
اب انہوں نے گھبراہٹ ہو گئی اس وقت نبوہ اٹھا کے دیکھے میں کی بھی امام اصفہانی بھی فرماتے ہیں گھبراہٹ ہو گئی اس بات کی کہ حضرت عبداللہ کا بیٹا جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ان کو کیا زندہ ہے کہ نام بریدہ ہے؟ حضرت آمنہ کی طرف دیکھا مطمئن تھی فرمایا مجھے عاطف پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ جیسی خوراک ناف کے ذریعے بچہ لیتا ہے میرا حلیم اس سے بھی پاک سبحان اللہ. اس لیے کہ نور ہے نا تو اس کی گروتھ اور نشو و نما بھی اس خوراک سے نہیں ہوئی. اور پھر میں آل کی بھی ایک بات کہہ دوں حضرت خاتون جنت پاک وہ ہستی ہیں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ حدیث پاک نقل کی اپنے اعتماد پر انہوں نے نقل کی ہے. آپ جانتے ہو تو معیار تحقیق ہے لکھتے ہیں تو پھر معیار تحقیق ہے ایسی بات نہیں لکھتے وہ فتاوی رضویہ شریف میں یہ روایت نقل کی فرماتے ہیں سیدہ پاک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بشریت میں آدمیت میں لباس انسانی میں یہ جنتی حور کا مقام رکھتی ہے کہ رب نے اسے ماہانہ عذر سے بھی پاک فرما دیا نفاس سے بھی پاک فرما دیا. اور یہی پر آپ لکھتے ہیں کہ جیسے سیدہ آمنہ پاک سے اس رب سے آپ نے خوراک نہیں لی دو ہستیاں آل میں وہ ہیں جناب حسن و حسین کہ والدہ مہانہ عذر سے ہی پاک ہے لہذا ان کے وجود مقدس کی جو گروتھ ہوئی ہے وہ بھی بغیر اس خوراک کے ہوئے ہیں. لہذا نانا جان بھی نور کی خوراک کھائے ہیں نواسے بھی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب کھڑا. یہ تقریر ہے جو اس رشتے سے محمد و آل محمد کے رشتے سے جس میں درود شریف میں بھی جمع فرما دیا اور اس کے سلامتی ہے ہر اس بندے کے لیے جو درود شریف پیش کرتا ہے اور اسی جامعیت اور سلامتی کے ساتھ پیش کرتا ہے. اتنے پاکیزہ رسول آپ جانتے ہیں ایک سر ہے ماتھا ہے بندے کا سب سے بلند حصہ ہوتا ہے کسی کے بدن میں اسی لیے سجدے میں اللہ کے لیے ہم پیشانی جھکاتے ہیں. ہر انسان کے بدن میں کچھ ایسی باتیں اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے لیے پاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا. میں آخری بات اس جملے پر ختم کر دوں گا. نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے ان کے سر انور کی یا ان کے چہرے انور کی یا ان کے صدر مبارک کی علم نشرح لک صدرک اس کی یا قلب انور کی نصر علی محمد جہاں سارا قرآن نازل ہو اس کی بات نہیں کرتی. انسان کے بدن میں جو چیزیں پاک ہی نہیں ہوتی میں ان کی بات کر رہا ہوں. 6 چیزیں ایسی ہیں علامہ قاضی ایاز صاحب شفا فرماتے ہیں ان جیسا کون ہو سکتا ہے کہ وہ 6 چیزیں ہر بدن میں خون سے یون سے کسی بھی چیز گرنے کی ضرورت نہیں ہے. 6 چیزیں ہیں ریکو تھوکو اور بھی ایسی چیزیں 6 بدن انسانی میں ہوں پاک نہیں کہلاتی. فرمایا رسول اللہ کے لیے 6 کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ دودھ سے زیادہ پاک ہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ نعرہ بلند کر کے سنا دو نعرہ تکبیر سمجھ آئیے آخری جملہ دکھڑ منڈی میں تقریر کر رہا تھا میں ضلع گجرانوالہ میں ایک شہر ہے دریاں بکتی تھی پہلے وہاں بڑے مولوی سے تکڑے سڑک پر ہی ان کی مسجد ہے کہ یہ تم نے بات کہی کسی محدث نے لکھی ہے مگر ہماری سمجھ نہیں آتی. اب ہم بتاؤ کیا کریں مسئلہ کتاب سے بھی دکھانا آگے بھی تسلی نہیں ہوئی ہماری. میں نے کہا اچھا تسلی کرنی ہے ہمارے ایک بزرگ نے تسلی والی بات بھی لکھی ہے. فرماتے ہیں 2 کیڑے ایسے ہیں کہ ایک کے پیٹ سے خوراک نکلتی ہے. میں نے کہا مولوی جی کبھی کھائی آپ؟ ہاں کھاتے ہیں. میں نے کہا تھوڑی بچ جائے برتن میں تو کہاں چاٹ لیتے ہیں. میں نے کہا کہاں سے نکلتی ہے؟
کہا منہ سے؟ میں نے کہا نہیں، یخرج من بطونہا، اللہ فرماتا ہے اس کے پیٹ سے نکالتے، وہ نکالتے پیٹ سے۔ تو اتنی سی مکھی پیٹ سے جو شربت نکالتی ہے وہ تو تھوڑا سا بچ بھی جائے پیندے میں نیچے برتن کے تو چاٹ بھی لیتے ہو، تو کتنا پاکیزہ ہو تم۔ ان 6 چیزوں کے بارے میں تمہیں نہیں سمجھ آتی، اس کی سمجھ آتی ہے کہ زیادہ قیمتی ہے۔ تو تم نے کیا نفاست اس وجود اقدس کی، ساری زندگی مولا علی شیر خدا اور سیدہ خاتون جنت انفسکم پڑھتے نہیں تھے، قرات مولا علی اور قرات خاتون جنت انفسکم، کہ تم کہتے ہو تم میں سے، وہ فرماتے ہیں تم میں سب سے نفیس۔ نحل کو تو سب سے نفیس نہیں کہا گیا، اس کے پیٹ سے جو چیز آتے تھے مولانا آپ بھی چاٹ لیتے ہو، ہاں چاٹتے ہیں، قیمتی بھی بڑی ہوتی ہے، پوچھ کے کہ خالص ہو، کچھ ملاوٹ نہ ہو، یعنی میری پیٹ سے نکلی ہو۔ کمال ہے سوچ بھی، جس رب نے کیڑے کا مکھی کا پیٹ اتنا پاک کیا، حالانکہ مکھی اس کی معبود تو نہیں ہے، افضل الخلق افضل الخلق تو حبیب ہے، اس کے لیے سوال آتے ہیں، اور ایسی چیز کے لیے سوال نہ آئے نا آپ کی نفاست کا بھی پتہ چل گیا۔ ایک صاحب کہتے میں تو چائنا کے نہیں 2 گھوڑے کی اصلی گوشت میں پہنتا ہوں، میں نے کہا کہاں سے نکلتی ہے؟ اس مل میں بنتی ہے، کیڑے کے پیٹ سے، اور وہ منہ سے نہیں نکالتا وہ کیڑا۔ میں نے خود دیکھا ہے، جس نے نہ دیکھو، توت کا جنگل ہے ہمارے قریب ڈسٹرکٹ منڈی میں، ڈفر والا جنگل بڑا مشہور ہے، ہزاروں کیڑے رکھے ہوئے انہوں نے جو اصلی ریشم پیدا کرتے ہیں، پہن کے تو نمبردار موڑا بڑا فخر کرتا ہے کہ میں نے اصلی پہنا۔ میں نے کہا پہنا کیا ہے پہلے تو یہ بتا، اصلی نکلی کو چھوڑ کیا چیز پہنی ہے پہلے تو یہ بتا، اس لیے ایسی باتیں مت کرو۔ یہ تو خدا جل وعلا پشتوں میں اجداد میں ایک مسئلہ لکھا علماء نے، حضرت عبدالمطلب جس گلی سے گزر جاتے تھے خوشبو پھیل جاتی۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی پھیلتی تھی شق صدر کی وجہ سے، جنت میں رہنے کی وجہ سے۔ تو یہی علامہ علی قاری بزرگ فرماتے ہو، آدم علیہ السلام جو جنت میں بھی رہے، شق صدر بھی ہوا، تب آتی تھی حضرت عبدالمطلب جنت میں رہے یا شق صدر ہوا؟ اس لیے وجہ یہ نہیں کہ وہ جنت میں رہے، وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس امانت نور محمدی تھی۔